اسباب شرک۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسانیت کا آغاز توحید سے ہوا تھا اور دنیا میں آنے والا سب سے پہلا انسان نبی تھا، تو اس دنیا میں شرک کیسے پھیل گیا؟ جیسے کہ بیان ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھلائی اور برائی دونوں کے مادے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر برائی کے مادے کو ابھارنے کے لیے انسان کا ازلی دشمن شیطان بھی مسلسل مصروف عمل رہتا ہے۔ وہ شروع ہی سے انسان کا دشمن ہے، کیونکہ وہ انسان کو اپنے راندائے درگاہ ہونے کا سبب گردانتا ہے۔ اس ازلی دشمن کو اسی میں سکون ملتا ہے کہ جیسے انسان اس کی بدبختی کا سبب بنا تھا، وہ بھی انسان کو بدبخت بنا کر چھوڑے۔ جس طرح اسے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گرانے کا ذریعہ بن گیا تھا، وہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گرانے کا ذریعہ بنے۔ جس طرح انسان سبب بنا اس کے بحشت سے نکالے جانے کا، اسی طرح وہ بھی انسان کو اس پرسکون سرزمین سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جانے کا سبب بنے اور اسے اس بد عملی کی طرف خصوصی طور پر ابھارے جس سے اسے سب سے زیادہ سختی کے ساتھ روکا گیا تھا، یعنی شرک۔ انسانوں میں شرک پھیل جانے کے اسباب پر صاحب علم لوگوں نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، جو اپنی اپنی جگہ درست ہی معلوم ہوتی ہیں۔ فرشتوں کا تصور۔ شرک پھیلنے کے اسباب کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ انسانوں کو فرشتوں کا جو صحیح تصور دیا گیا تھا، اس نے بعد میں بگڑ کر دیوی دیوتاؤں کی شکل اختیار کر لی اور بت پرستی کا ذریعہ بن گیا۔ فرشتوں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ مختلف فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے مختلف کاموں پر متعین ہے۔ کوئی انسانی روزی کے کاموں پر متعین ہے، کوئی انسانوں کی جان لینے پر، کوئی انبیاء کے پاس وحی لانے پر، کوئی قیامت کے دن سور پھونکنے پر۔ بعض فرشتے انسانوں کے اچھے اور برے اعمال لکھنے پر متعین ہیں، بعض قبروں میں میتوں سے کچھ سوالات پوچھنے کے ذمہ دار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد جب ہم بت پرست قوموں کے بت پرستانہ نظام پر غور کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی صورتحال ملتی ہے کہ ان کے مختلف بت ان کے خیال کے مطابق مختلف کاموں پر متعین ہیں۔ کوئی محبت کی دیوی ہے، کوئی نفرت کی، کوئی دولت کی دیوی ہے، کوئی علم کی، کوئی دیوتا خلق کرنے والا ہے، کوئی سنبھالنے والا، کوئی مارنے والا۔ کسی دیوی کا بیماری سے تعلق ہے، کسی کا تندرستی سے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ شروع میں انسانوں کو فرشتوں کا تصور دیا گیا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ کائنات اور انسان سے تعلق رکھنے والے مختلف کاموں پر متعین ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہالت کے باعث لوگوں نے ہر فرشتے کو اپنے اپنے کام میں بااختیار سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر جب انہیں بااختیار سمجھ لیا گیا تو اس سے اگلا قدم یہی ہو سکتا تھا کہ زندگی کے جس معاملے میں بھی کوئی حاجت پیش آئے، اسے براہ راست خدا سے مانگنے کی بجائے اس مختلف فرشتوں سے مانگا جائے جو اس معاملے پر متعین ہیں، اور ایسے ہی کیا بھی گیا۔ اسی شے نے آہستہ آہستہ دیوی دیوتاؤں اور بت پرستی کی شکل اختیار کر لی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی عقیدوں میں فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور بے شمار مخلوقات پیدا کی اور کسی پر بھی بحیثیت نو ایمان لانا ضروری قرار نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ فرشتوں کا تصور چونکہ پہلے بگاڑ کا شکار ہو کر شرک کا سبب بن چکا تھا، اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری شریعت لے کر آئے، اس میں توحید کو پورے طور پر خالص رکھنے کے لیے فرشتوں پر ایمان لانے کو بنیادی عقیدوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ کائنات میں فرشتوں کی ٹھیک ٹھیک حیثیت کو سمجھنے کے لیے ایک گھر کی مثال پر غور کریں۔ اس گھر کا ایک مالک ہے جو اس گھر میں پورے طور پر بااختیار ہے۔ اس نے گھر کے مختلف کاموں کے لیے مختلف نوکر رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کو اس نے کھانا پکانے کا حکم دیا ہوا ہے، کسی کو سودا لانے کا، کسی کو بستر بچھانے کا اور کسی کو گھر صاف کرنے کا۔ اسی طرح گھر کے اور بہت سے کام اس مختلف نوکروں کے ذمے لگا رکھے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ان نوکروں کی حیثیت اس گھر میں تابداروں کی سی ہے، اکاؤں کسی تو نہیں۔ جو باورچی کھانا پکا رہا ہے، اس کا کام بس کھانا پکانا ہی ہے، اسے یہ اختیار تو نہیں کہ جس ہمسائے کو چاہے وہ کھانا اٹھا کر دے بھی آئے۔ کھانا اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ تو مالک کے حکم سے ہی دیا جائے گا۔ اسی طرح جو نوکر بستر بچھا رہا ہے، اس کا کام بستر بچھانا ہی ہے، وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ جس اجنبی کو چاہے ان بستروں پر سونے کی اجازت بھی دے دے۔ جو نوکر سودا لانے جائے گا، اس کا کام مالک کا بتایا ہوا سودا لانا ہی ہے، اسے یہ اختیار حاصل نہیں کہ مالک اسے گوشت اور پھل لانے کو کہے اور وہ دال اور ساگ لے آئے، یا سودا گھر میں لانے کے بجائے باہر بانٹ آئے۔ اسی طرح باقی سب باتوں کو قیاس کر لیجئے۔ اس گھر کے نوکر کام کرنے کے ذمہ دار ہیں،
اختیار کے مالک نہیں، اختیارات تو سب مالک کے اپنے ہاتھ ہی میں ہیں۔ اگر کسی کو اس کے گھر سے کچھ لینا ہوگا تو وہ مالک ہی سے مانگے گا، نوکر اسے کچھ دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ بس یہی حیثیت اس کائنات میں فرشتوں کی ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام روزی کے کاموں پر متعین ہیں، مگر انہیں یہ اختیار کبھی حاصل نہیں ہوا کہ جس کی روزی چاہے فراخ کر دیں اور جس کی چاہے نپی تلی کر دیں۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانوں کی جانیں نکالنے کے کام پر متعین ہیں، لیکن وہ جان لینے کے فعل ہی کو کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہیں یہ اختیار نہیں کہ جس پر چاہے موت وارد کر دیں اور جسے چاہے زندگی عطا کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس وحی لانے کے ذمہ دار تھے، مگر یہ متعین کرنا اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں رہا کہ وہ کس مخصوص انسان کے پاس وحی لے کر جائیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، مگر وہ وقت متعین کرنا جس میں سور پھونکا جائے گا ان کا کام نہیں۔ اس وقت کا تعین اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا جو ایک مسلمان سے مطالبہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں فرشتوں کی صحیح حیثیت کو سمجھ کر اس پر قلبی یقین رکھا جائے، یعنی اس بات پر قلبی یقین رکھا جائے کہ فرشتے اس کائنات میں خدا کے کارندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس سلطنت میں خادم ہیں، با اختیار نہیں۔ انسانوں کے برعکس ان میں برائی کا مادہ تو نہیں رکھا گیا، اس لیے وہ گناہ کبھی نہیں کرتے، تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کسی لحاظ سے بھی الوہیت میں شریک ہیں۔ انسان نے بہت بڑی جہالت کی جو انہیں با اختیار سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اس بنیادی غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ بگڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ فرشتوں کو دیوی دیوتاؤں کا نام دے کر خدا کی خدائی میں شریک بنا لیا گیا۔ مصلحین کی محبت۔ انسانوں میں شرک پھیلنے کا ایک اور سبب نیک اور صالح لوگوں کی شدید محبت بتایا گیا ہے۔ اگرچہ انسان کے دل میں برائی اور اچھائی دونوں کا مادہ رکھ دیا گیا ہے اور بسا اوقات برائی کا مادہ اچھل کر اچھائی کے مادے پر غالب آ جاتا ہے، مگر یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان کے دل میں اچھائی اور نیکی کی گہری قدردانی موجود ہے، ورنہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ نیکوکار انسانوں سے لوگ خواہ مخواہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو چکا ہو، وہ نیکوکاری اور اچھائی کے لیے کشش ضرور محسوس کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیکی بذات خود حسن ہے جو انسانی دل پر اثر ڈالے بغیر نہیں رہتا۔ چنانچہ وہ نیک لوگ جنہوں نے بڑی راست بازی کی زندگیاں گزاری اور جب تک جیتے رہے بنی نوع انسان کی بھلائی چاہتے رہے، انہیں زندگی میں بھی انسانوں سے محبت ملی اور موت کے بعد تو ان کی قدردانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور بھی بڑھ گئی۔ یہ محبت آنے والے ان نسلوں نے ورثے میں لی جنہوں نے ان مصلحین کو آنکھوں سے دیکھا نہ تھا۔ ان نسلوں تک پہنچ کر یہ محبت محبوبوں کی نادیدہ ہونے کے باعث اور بھی گہرا رنگ اختیار کر گئی۔ پھر جہالت کے باعث لوگوں نے ان محبوب ہستیوں کی شبیہیں بنا لیں اور ان کے آگے اظہار محبت و عقیدت کیا۔ یہ مبالغہ محض اظہار محبت آہستہ آہستہ پوجا پاٹ کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ اس رائے میں بھی بہت کچھ صداقت محسوس ہوتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ اور نیکوکار بزرگ جنہوں نے زندگی بھر شرک کے خلاف جد و جہد کی، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو محبت ہی کی شدت کے باعث لوگوں نے انہیں شرک کی بے کنی کرنے والے بزرگوں کے مزارات کو ذریعہ شرک بنا لیا۔ بقول کہ ان مصلحین نے زندگی میں شرک کی بے کنی کرنے اور توحید کو پھیلانے کے سلسلے میں اتنی خدمات سر انجام دی کہ شیطان سخت ناراض ہوا اور اس نے زبان حال سے انہیں دھمکی دی کہ جس طرح تم لوگوں نے زندگی بھر مجھے دکھ پہنچایا، تم ذرا دنیا سے جا لو، میں تمہیں کو ذریعہ شرک نہ بنا دوں تو صحیح۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور نادان عاشقوں نے ان توحید کے پاک علمبرداروں کی قبروں کو ہی ذریعہ شرک بنا لیا۔ نیکی اور نیکوکاری سے محبت رکھنا ایک مومن کے لیے قدرتی امر ہے اور ہمیں نیکوکاروں سے محبت ہونی ہی چاہیے، لیکن یہاں بھی اس بنیادی شے کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ نیکی کی کوئی انتہا بھی انسان کو انسانیت کے درجے سے بلند کر کے الوہیت کے درجے میں داخل نہیں کر سکتی۔ مصلحین سے لازماً محبت ہونی چاہیے، لیکن انہیں حاجت رواں سمجھ لینا خود انہی بزرگوں کے مشن کو ناکام بنانے میں مدد دینا ہے۔ کچھ دوسرے اسباب۔ ایسے ہی شرک پھیلنے کے کچھ دوسرے اسباب بھی بتائے جاتے ہیں۔ مثلاً انسان نے اپنے دور جہالت میں جس مظہر کائنات کو بھی ہیبت ناک یا طاقتور سمجھا اسے معبود بنا لیا۔ چنانچہ جنوں کی پرستش کی گئی، چاند، سورج، ستاروں کے آگے سر جھکائے گئے، سمندروں اور طوفانوں سے لرزہ بر اندام ہوا گیا۔ طاقت اور ہیبت کے علاوہ جن مخلوقات کو زیادہ مفید پایا گیا انہیں بھی دیوی دیوتا مان لیا گیا۔ مثلاً دنیا میں کئی اقوام نے گائے کو مقدس مانا
اور اب بھی وہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں جو اسے ماتا قرار دیتے ہیں۔ شرک کی جو قسم بھی ہو، اس کی تہ میں جہالت ہی جہالت کار فرما ہوتی ہے۔ علم اور شرک کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہنے کے باعث صحابہ اکرام شرک کے بارے میں اتنے حساس ہو گئے تھے کہ اگر کسی معاملے میں ذرا سا بھی شک پڑ جاتا کہ آگے چل کر یہ چیز شرک کا باعث بن جائے گی تو اس کی بیک کنی کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ کچھ لوگ اس درخت کے پاس آ کر بڑی عقیدت سے نمازیں پڑھتے ہیں جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی تھی۔ یہ سن کر آپ غصے میں آ گئے، لوگوں کو سخت سست کہا اور حکم دیا کہ اس درخت کو فوراً کاٹ دیا جائے۔ ابن سعد عابس بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا، اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ بخاری۔ حضرت میمون بن مہران ایک عورت کے غلام تھے۔ آزاد ہونے پر وہ اپنے علم و فضل کی بنا پر بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ آپ کو معصیت اور شرک میں مبتلا ہونا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ لوگ آپ کی نیکوکاری کے باعث آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک دن ایک چاہنے والے نے جوش محبت میں آ کر کہہ دیا، ابو ایوب، حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے گا لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے۔ حضرت میمون یہ بات برداشت نہ کر سکے اور بول اٹھے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک اپنے پروردگار سے ڈرتے رہیں گے۔ حضرت میمون فرمایا کرتے تھے کہ توحید اس وقت تک توحید نہیں جب تک انسان شرک کی کامل نفی کر کے اس سے واقعی بے نیاز نہ ہو جائے۔ شرک رب غفور کی غیرت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بزرگ کی مجلس میں ایک خاتون نقاب اوڑھے آئیں اور ان سے عرض کیا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے کے در پہ ہے، آپ اسے ایسا کرنے سے روکیں۔ بزرگ نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بی بی میں بھلا اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا، حضرت اگر میں اپنا نقاب اٹھا کر آپ کو اپنی صورت دکھا دوں تو آپ مان جائیں گے کہ میں اپنے مطالبے میں حق بجانب ہوں۔ بزرگ نے پوچھا، وہ کیسے؟ خاتون نے کہا، میں اس قدر خوبصورت ہوں کہ مجھ جیسی حسین عورت کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگ یہ سن کر شدت تاثر سے بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو لوگوں نے اس طرح بے حال ہونے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب اس خاتون نے کہا کہ میں اس قدر خوبصورت عورت ہوں کہ مجھ جیسی عورت کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے تو مجھے نیلے آسمان کے درے سے ایک آواز یہ کہتی ہوئی محسوس ہوئی کہ ذرا اس عورت کو دیکھو کہ محض اس لیے ہم نے اسے کچھ حسن عطا کر دیا ہے یہ شریک گوارا نہیں کرتی۔ اگر یہ معمولی حسن کی مالک ہوتے ہوئے بھی شریک سے اس درجہ متنفر ہے تو پھر ہم جو حسن کے خالق ہیں آخر ہم شریک کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟